الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ صحابی جلیل جن کی زندگی کی چند جھلکیاں ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دعوت اسلام کے اولین مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا اور مضبوط رشتہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے۔ ان کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امہات المؤمنین میں تھی۔ وہ پہلے شخص تھے جن کو اسلام میں کسی فوجی مہم کی قیادت سونپی گئی۔ ان سب کے علاوہ وہ پہلے آدمی جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا، وہ بزرگ اور محترم صحابی حضرت عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اذیتوں سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی تو قافلے مہاجرین میں صرف ایک شخص ان سے آگے تھا۔ ان سے پہلے اس شرف کی طرف سوائے حضرت ابو سلمہ کے کسی اور نے سبقت نہیں کی تھی۔ خدا کے لیے ہجرت کرنا اور اس کی راہ میں گھر بار اور اہل و عیال سے جدائی اختیار کرنا حضرت عبداللہ بن جحش کے لیے کوئی نیا تجربہ نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ اور ان کے گھرانے کے کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اب کی بار ان کی ہجرت نہایت مکمل اور وسیع ہجرت تھی۔ اس بار ان کے اہل و عیال، ان کے متعلقین اور اہل خاندان سب نے ہجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ ان میں سے مرد، عورتیں، بچے بچیاں اور بوڑھے جوان سبھی ان کے شریک سفر تھے، کیونکہ ان کا گھر اسلام کا گھر اور ان کا خاندان ایمان کا خاندان تھا۔ جب یہ لوگ مکہ چھوڑ کر نکل گئے تو ان کے مکانات رنج و ملال اور حزن و افسردگی کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ ان کے اوپر اس طرح ویرانی اور اداسی مسلط ہو گئی اور زندگی کی رونق اور چہل پہل کے آثار اس طرح وہاں سے مٹ گئے جیسے پہلے وہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو ہجرت کیے ہوئے ابھی تھوڑی ہی مدت گزری تھی۔ ایک دن سرداران قریش یہ معلوم کرنے کے لیے مکے کے محلوں اور آبادیوں میں گشت کرنے لگے کہ مسلمانوں میں سے کون کون سے لوگ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کون سے لوگ ابھی تک یہاں سکونت پذیر ہے۔ ان گشت کرنے والوں میں ابو جہل بھی تھا اور عتبہ ابن ربیعہ بھی۔ عتبہ ابن ربیعہ نے دیکھا کہ بنو جحش کے مکانات میں گرد و غبار اڑاتی ہوئی ہوائیں نوحہ کر رہی ہے اور ان کے دروازوں کے کھلے ہوئے پٹ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر بڑی بھیانک آواز پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ بنو جحش کے مکانات ویران ہو گئے ہیں اور یہ اپنے مکینوں کے فراق میں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی جدائی کے صدمے سے ان کے مکانات تک رو رہے ہیں۔ پھر ابو جہل نے حضرت عبداللہ ابن جحش کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ جب اپنے مکان پر ابو جہل کے قبضے کی خبر حضرت عبداللہ کو ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض تم کو جنت میں مقام عطا فرمائے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس کے بدلے جنت میں اس سے عمدہ اور عالی شان مکان ملے گا۔ یہ سن کر تو ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں ہجرتوں کی مشقتیں جھیلنے کے بعد ابھی مدینے میں قرار و سکون کی 2 گھڑیاں بھی نہیں گزار پائے تھے۔ قریش مکہ کے ہاتھوں دکھ اور اذیت برداشت کرنے کے بعد ابھی انصار مدینہ کے زیر سایہ اور ان کے حفظ و امان میں رہ کر وہ سکھ و چین کے چند لمحات بھی نہیں بتا سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے انہیں ان کی زندگی کی سب سے کڑی آزمائش اور ان کے اسلام لانے کے بعد کے سب سے تلخ تجربے سے دوچار کر دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اولین فوجی مہم کے لیے 8 صحابہ کو، جن میں حضرت عبداللہ بن جحش،
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے، طلب فرمایا اور کہا کہ میں تمہارا امیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو بھوک و پیاس کی شدت سب سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کی قیادت حضرت عبداللہ بن جحش کی سپرد فرمائی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن جحش سب سے پہلے مسلمان تھے جن کو مسلمانوں کے کسی فوجی دستے کی قیادت سونپی گئی۔ روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سمت سفر کا تعین فرمایا اور یہ خط ان کے حوالے کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے سے پہلے اس کو نہ پڑھے۔ حسب ہدایت جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ ہدایت درج تھی: میرے اس خط کو پڑھنے کے بعد آگے بڑھ کر طائف اور مکہ کے درمیان نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالو اور وہاں ٹھہر کر قریش کی ٹھو لگاؤ اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ نے خط پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مقام نخلا پر پہنچ کر وہاں خفیہ طور پر قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کروں۔ انہوں نے مجھے تم میں سے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص شہادت کا طالب اور اس کا آرزو مند ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جس کا جی چاہے بلا خوف ملامت واپس چلا جائے۔ لیکن سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا ہے چلیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے اور نخلا کے مقام پر پہنچ کر قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے مختلف راستوں پر چکر لگانے لگے۔ اس تلاش و جستجو کے دوران ان کی نظر دور سے آتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر پڑی جو 4 آدمیوں عمرو بن حضرمی، عمر بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور اس کے بھائی مغیرہ بن عبداللہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ قریش کا سامان تجارت تھا جس میں کھال اور کشمش وغیرہ وہ چیزیں تھیں جن کی وہ تجارت کرتے تھے۔ وہ تاریخ ماہ حرام رجب کی آخری تاریخ تھی۔ صحابہ نے آپس میں اس بات پر مشورہ کیا کہ قافلے کے ساتھ کون سا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اگر ہم انہیں قتل کرتے ہیں تو ماہ حرام میں جنگ و خون ریزی کے مرتکب ہوتے ہیں، اس صورت میں ماہ حرام کی حرمت پامال ہوگی اور ہم اہل عرب کی ناراضی اور ان کی ملامت کا ہدف بن جائیں گے، اور اگر انہیں آج کی تاریخ گزرنے تک مہلت دے دیں گے تو یہ حدود حرم میں داخل ہو کر ہماری پہنچ سے باہر ہو جائیں گے اور خود کو ہماری گرفت سے محفوظ کر لیں گے۔ وہ دیر تک اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے، آخرکار وہ ان کے اوپر حملہ کرنے، انہیں قتل کرنے اور ان کے مال و اسباب کو بطور غنیمت لے لینے پر متفق ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دونوں کو گرفتار کر دیا۔ البتہ چوتھا شخص بھاگ کر اپنی جان بچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کو لیے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کارروائی سے آگاہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ان سے کہا خدا کی قسم میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو تم کو صرف قریش کے حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ ان کی نقل و حرکت پر خفیہ طور پر نظر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان کے معاملے کو فی الحال ملتوی کر دیا۔ آپ نے مال غنیمت سے بھی اعراض فرمایا اور اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کو سخت صدمہ پہنچا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر مکمل طور پر تباہی و بربادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید ان پر یہ بات بھی گراں گزری کہ ان کے مسلمان بھائی انہیں ملامت کرنے لگے۔ جب بھی ان کا گزر مسلمانوں کی کسی ٹولی کی طرف سے ہوتا وہ یہ کہتے ہوئے ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور انہیں اس وقت اور زیادہ صدمہ پہنچا جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش نے ان کی اس حرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے اور ان کو قبائل میں بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینے کو حلال کر دیا،
اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور آدمیوں کو گرفتار کیا۔ پھر نہ پوچھیے کہ حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقا کو اپنے اس عمل پر کتنا گہرا رنج اور صدمہ ہوا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شرمندگی اور ندامت لاحق ہوئی، کیونکہ ان کی اس کارروائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب ان لوگوں کی بے چینی اور پریشانی حد سے تجاوز کر گئی اور ان کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی، تو اچانک ایک شخص نے آ کر انہیں ایک خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے اس سلسلے میں اپنے نبی پر قرآن نازل کیا۔ یہ سن کر انہیں ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی۔ لوگ قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے انہیں خوشخبری سناتے، انہیں مبارکباد دیتے اور ان کے ساتھ معانقہ کرتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے، اور فتنہ تو خون ریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا مال قبول کر لیا اور دونوں قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقا سے بھی راضی ہو گئے، کیونکہ ان کا یہ غزوہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑے اور عظیم واقعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس غزوے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا۔ اس میں قتل ہونے والا شخص پہلا مشرک تھا جس کا خون مسلمانوں نے بہایا۔ اس میں گرفتار ہونے والے قیدی پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اس کا جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے باندھا، اور اس کے امیر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جن کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ پھر بدر کا معرکہ پیش آیا، اس میں حضرت عبداللہ بن جحش نے شجاعت و مردانگی کے وہ جوہر دکھائے جو ان کے ایمان کے شایع نشان تھے۔ پھر غزوہ احد پیش آیا جس میں حضرت عبداللہ اور ان کے دوست حضرت سعد بن ابی وقاص کے مابین ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا۔ حضرت سعد اپنے اور اپنے دوست کے واقعے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن جحش مجھ سے ملے اور بولے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر ہم دونوں ایک طرف خلوت میں چلے گئے اور میں نے دعا کی، میرے رب، جب دشمن سے میری مدبھیڑ ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرانا جس کی گرفت نہایت سخت اور جس کا غیظ و غضب انتہائی شدید ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر تو مجھے اس کے اوپر غلبہ و کامرانی عطا فرما، حتیٰ کہ میں اسے قتل کر کے اس کے اسلحے کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس دعا پر آمین کہا۔ پھر انہوں نے دعا کی، خدایا میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایسے شخص سے کرانا جو انتہائی غضبناک اور سخت گیر ہو، میں تیری راہ میں اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور میری ناک اور میرے کان کاٹ لے، اور جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے تیری ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں کہ خدایا تیرے اور تیرے رسول کی راہ میں، اور تو کہے کہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے اچھی تھی۔ میں نے دن کے آخری حصے میں دیکھا کہ انہیں قتل کر کے ان کا مصلح کر دیا گیا ہے اور ان کی ناک اور کانوں کو ایک دھاگے کے ذریعے درخت پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا قبول فرما لی اور انہیں شہادت کی نعمت سے نوازا، جیسا کہ ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو نوازا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ اس وقت آپ کے مقدس آنسو ان کی قبر کو تر کر رہے تھے جو شہادت کی خوشبو سے معطر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔